آیتیں 14واں پارہ سورہ ہجر آیت یہاں سے پارے کا بھی چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا بھی چوتھا شروع ہو رہا ہے. اس مضمون میں اوپر کی آیتوں سے ربط یہ ہے کہ جس طرح جہنم کافروں کا وعدے کا مقام ہے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے اس کا ایک ایک حصہ متعین ہے کہ اس میں سے کون کون داخل ہوں گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بھی جنت کے اندر مختلف نعمتوں کا انتظام کیا ہے اور اس کے بھی 8 دروازے ہیں. یہاں بھی اللہ کا جو غضب کا مظہر ہے جہنم اس کے 7 دروازے اور اللہ کی صفت رحمت کا جو مظہر ہے جنت اس کے 8 دروازے. یہاں بھی اشارہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے. جنت کے بھی دروازے 8 ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہاں بھی اشارہ اسی کی طرف ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دروازہ یا کئی دروازے ہوں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن تعداد بتاتی ہے کہ یہاں بھی اللہ کی رحمت بہت مہربان ہے بندوں پر. اب یہاں سے مسلسل متقیوں کے لیے نعمتوں کا تذکرہ آئے گا اور جو کمی کسر رہ جاتی ہے اس کی صفائی اور دھلائی کا تذکرہ آئے گا. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی باغات میں ہوں گے اور چشموں میں. متقی کی تعریف بار بار آ چکی ہے، جمع اس کی متقین ہے. تقوی کی صفات کیا کیا ہیں وہ مختلف آیتوں میں آپ سن چکے ہیں اور بار بار یاد بھی کرتے رہنا چاہیے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ متقی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ٹوٹنے سے ڈرتا رہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. بس یہ متقی ہے. صفات کے اعتبار سے متقی رات میں کم سوتے ہیں، زیادہ تر اللہ کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں. سورہ ذاریات پارہ 23 میں اللہ نے واضح کیا، پارہ 27 میں واضح کیا. ذاریات کا آخری حصہ ہے. صفات بتائے گئے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح صبح فجر سے پہلے والے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں وہ حق سمجھتے ہیں سوال کرنے والے کا بھی اور جو محروم ہے سوال کرنے سے اس کا بھی. یہ صفت وہاں بتائی گئی ہے متقیوں کی. تو محسنین آئے یا متقین آئے یا مومنین آئے، لفظوں کا فرق ہے، ان کے مصداق باہم ایک دوسرے پر صادق آتے ہیں. ایسے متقیوں کے لیے اللہ نے باغات، جنت واحد ہے، جنات اس کی جمع ہے، جیسے باغات. جنت کو اللہ نے کسی اور نام سے تشبیہ دینے کے بجائے جنات ہی سے تشبیہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اہل عرب میں سب سے زیادہ اہمیت باغ کی تھی. اس زمانے میں لائٹ نہیں، اے سی نہیں کہ ٹھنڈک پیدا ہو. وہاں کی شدت، چلچلاتی ہوئی دھوپ، ریگستان کا مسموم وہاں کا جھونکا، ایک ہی چیز سے حل ہوتا تھا، وہ ہے باغات کی ٹھنڈی ہوائیں. اور جو باغات میں مکانات ہوتے ہیں ان کا لطف اٹھانا ان کو خوب معلوم تھا. اس لیے قرآن کریم میں کسی اور نعمت کا ذکر اتنی وضاحت سے نہیں آیا ہے جتنا بار بار جنت کا آیا ہے. کیونکہ باغات میں مکان ہوں گے، مکانوں میں ہر ضرورت کی چیزیں ہوں گی. وہ عیون، عین کی جمع ہے، عیون عین کی جمع ہے، اور عین کے معنی چشمے کے آتے ہیں. اور جس باغ میں پانی کے چشمے ہوں، نہریں ہوں، کہیں عیون کہا چشموں کے معنی میں اور کہیں کہا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو نیچے نہریں جاری ہونا یا باغات کے درمیان چشموں کا ہونا یہ ان درختوں کی شادابی پر مشیر ہے کہ وہاں بڑی خوشحال فضا ہوگی. اب ایسے باغوں میں ادخلوها، حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ. ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ. اور ہاں یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، لوٹتی ہے کہاں پر؟ انہیں باغات کی طرف، ان چشموں کی طرف. ان چشموں میں، ان باغات میں داخل ہو جاؤ. کیسے؟ بسلام، سلامتی کے ساتھ. کوئی مزاحمت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کسی قسم سے کوئی خدشہ اندیشہ نہیں. بسلام، سلامتی کے ساتھ. اور ایک لفظ ہے آمینین، امن کے ساتھ. ان باغات اور چشموں میں داخل ہونے کے لیے کہیں خطرہ نہ ہو کہ باغ والا کوئی اگر نکل پڑا تو کیا کریں گے؟ باغ کا مالک کہا کہ بغیر کچھ اندر آ گئے تو کیا کریں گے؟ باغ میں جانے کے بعد موجی حشرات الارض کیڑے مکوڑے جمع سامنے آئے تو کیا کریں گے؟ ان دونوں کے واسطے کہا بسلام، سلامتی کے ساتھ جاؤ، کوئی مالک نہیں ملے گا تمہارے خلاف کھڑا ہونے والا. اور آمینین، امن سے جاؤ، کسی گزند کا اندیشہ مت کرو، سیدھا چلے جاؤ. تو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ ان باغوں میں، ان چشموں میں داخل ہو جاؤ. داخل ہونے کے وقت سب سے پہلی چیز کیا سامنے آئے گی؟ اس آیت پر لکھا ہے کہ جنتیوں میں سے بعض دنیا میں باہم لڑتے تھے، لیکن وہ دونوں جنتی ہیں. اور لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ تناؤ ہے، طبیعت میں تنفر اور بودھ ہے. اب جنت میں جانے کے بعد بھی ان کا منہ دیکھنا ہے یا ان کا منہ دیکھیں گے، کشیدگی اگر رہی تو پھر کیا مزہ؟ تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے لیے جنت میں داخل ہوتے ہی ایک بہترین قسم کی نہر سامنے لائیں گے. اور جیسے ہی بندہ اس نہر میں نہائے گا، غوطہ دے گا، اس کا سارا وجود ہر عیوب سے منزہ اور پاکیزہ ہو جائے گا. ان کے دل میں جو قدورت ہے کسی کے بارے میں کسی قسم کی، وہ سب کے سب قلب سے نکل کر باہر چلی جائے گی. کسی مومن کے دل میں کسی مومن کے بارے میں ذرہ برابر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، کبر کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. یہ اس جنت کی طرف سے، اس چشمے کی طرف سے. چشمہ 2 قسم کا ہے، اس سے پہلے یہ بات کہیں آئی پیچھے. ایک تو ان کے لیے ہے جن کے دل میں کپٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کہ جیسے وہ غسل کریں گے دل سے میل نکل جائے گا. اور ایک جنت میں شروع ہی میں ایک نہر ہے، نہر حیات، جو جہنم سے نکال کر لائے جائیں گے کسی ذرے برابر ایمان کی وجہ سے، کسی کی سفارش کی وجہ سے. جنت میں آئیں گے، لائے جائیں گے، جہنم سے نکال کر لائے جائیں گے اور جہنم میں لڑکے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. ان کو اس نہر حیات میں داخل کیا جائے گا تو ان کا جہنمی جسم جب اس پانی میں آئے گا جنت کے اندر تو ان کا جسم بالکل درست ہو جائے گا. صرف ایک جگہ باقی رہے گی جہاں تھوڑا سی علامت ہوگی، پیشانی پر ایک داغ ہوگا جو بتائے گا کہ یہ آزاد شدہ ہیں، جہنم سے رہا کیے گئے ہیں، یہ اتقاء اللہ ہیں، ان کو اللہ نے آزاد کیا. ان کا بھی جسم پاک ہو جائے گا. تو یہ 2 نہریں جنت کے بالکل سامنے ہوں گی. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں جنت کے اندر ہوں گی اور بعض دروازے کے باہر ہوں گی. جنت کے باہر جو نہر ہوگی وہ نہر حیات ہوگی، جہنم سے نکالنے والوں کے لیے ہوگی. اور جو جنت کے اندر ہوگی وہ یہ نہر ہوگی جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کے اندر کینہ اور کپٹ ہوگا ان کو نکال کر صاف کر دے گی. الفاظ دیکھو، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. غل، غین لام غل، اس کے معنی کینہ اور کپٹ. جو دل میں کسی کے بارے میں قدورت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ایک قسم کی دوری اور تناؤ اور بودھ اور کشیدگی ہوتی ہے، اس کو عربی میں اللہ نے غل کہا. اردو میں غل و غش استعمال کیا جاتا ہے. کینہ، کپٹ. نزعنا، ہم نکال دیں گے.
ماں کے معنی جو کچھ ہے، فی صدورہم ان کے سینوں میں، صدور جمع ہے، صدر اس کا واحد ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور ان کے سینوں میں جو غل اور غش اور کپٹ ہے ان تمام کو ہم نکال کے باہر رکھ دیں. جنت میں کوئی مومن اس حال میں نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی ملال اور خش باقی ہو. سب کا دل باہم صاف ہوگا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے اور شیر و شکر ہوں گے. وہ نزانا اور نکال دیا ہم نے، ایک معنوں میں یہ وعدہ ہے ہم نکال دیں گے. ما فی صدورہم جو کینہ ہوگا ان کے دلوں میں، من غل ان تمام کو ہم صاف کر دیں گے. اب جب داخل ہوں گے، کینہ کپٹ نکل چکا ہے تو کیسا داخل ہوں گے؟ اخواناً بھائی بھائی ہو کر، علی سرر تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے ہو کر. متقابل تقابل سے بنا ہے، تقابل کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، آمنا و سامنا کرنا. متقابل اس کا اسم فاعل ہے، سامنے ہونے والا، جمع ہے متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. اور علی سرر کی جمع ہے سرور، کس کی جمع ہے؟ سرور کی. اور سرور کے معنی آتے ہیں تخت کے آتے ہیں، سریر بھی بنا ہے اسی سے، تخت کو کہتے ہیں. سریر الملک کے معنی بادشاہ کا تخت. تو بادشاہ کا تخت یہاں نہیں ہے، یہاں ہر ایک بادشاہی ہوں گے. آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھ کر آپ جنت کے اندر جائیں گے. اس آیت کے نزول کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے درمیان جو کچھ قدورت ہے وہ انشاءاللہ اس آیت کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ سب وہی صاف ہو جائے گی. وہ کیا چیز تھی؟ ان کے درمیان کس بات پر ناراضگی تھی؟ یہ بہت طویل تاریخ ہے، یہاں آیتوں میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ تاریخ میں ملے گا. صحابہ کی تاریخ، صحابہ کے جنگی مارکے، اسلامی تاریخ، اسلام کے جنگوں کے درمیان منافقوں کی سازش، سبائی قوم اور اس کے تمام ہتھ کنڈے جس کی بنیاد پر مسلمان آج تک لڑتے آ رہے ہیں. یہ طویل مضمون ہے. اتنی بات بطور خلاصے کے عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مکے میں حاکم تھے اور کوفہ میں یزید گورنر تھا، اور اس کی طرف سے حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل و شہید کیا. حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. حضرت جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ طلحہ تھے اور مقابل میں حضرت علی تھے. یہ جنگ جمل کی تاریخ ہے. آپ حضرات اگر تاریخ اسلام پڑھیں تو ان کی نہ پڑھ لیں، معتبر تاریخ اسلام پڑھیں ورنہ دماغ میں رنجش پیدا ہو جائے گی صحابہ کے بارے میں. اور ہمارا ایمان تاریخ پر ہونا لازم نہیں ہے لیکن قرآن پہ ہونا لازم ہے. اور قرآن بتاتا ہے کہ صحابہ آپس میں محبت رکھتے تھے، صحابہ آپس میں کریم تھے. ان کی جنگیں پھر کیوں ہوئی؟ یہ لوگوں کی سازش تھی، ان کو لڑا دیا گیا. جس طرح سے ہندوستان میں انگریزوں نے ہندوستانیوں کو لڑا دیا اور آپس میں لڑتے رہے اور آج تک لڑ رہے ہیں، ایسا ہی لوگوں کی سازشوں سے ایسا باہم لڑ گئے، لڑا دیے گئے. ورنہ فی نفسی ان تمام کا مقصد حیات آخرت تھی. اگر تاریخ اسلام پڑھیں تو اکبر شاہ کی پڑھیں، تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب والی کی، تاریخ اسلام مولانا عاشق راہی میٹھی کی، تاریخ اسلام مولانا معین الدین ندوی کی. تاریخ اسلام پر جو کتابیں مختصر ہیں اور جامع ہیں اور صحیح لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھا جائے، تاریخ ابن کثیر پڑھا جائے. اور پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، تاریخ میں خود صحابہ کی حکایتیں پڑھ لیجیے، حکایت صحابہ ہیں اور سر صحابہ ہیں اور صحابہ کی سمانے ہیں، یہ خود موجود ہیں. ان تمام کے بارے میں بہت سی روایتیں آپ کو ملیں گی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض کے درمیان قدرت پیدا ہو گئی تھی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت میں جب داخل ہوں گے، کیونکہ سب جنتی ہیں. خود حضور نے ان کی حیات میں بشارت دیا تھا کہ یہ میرے آنکھوں کے سامنے 10 صحابہ ہیں جو عشرۂ مبشرہ کہلاتے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے. دنیا میں حضور نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اس میں سے حضرت علی بھی ہیں، اس میں سے حضرت طلحہ بھی ہیں. جب دونوں جنتی ہیں عشرۂ مبشرہ ہیں تو جانا یقینی ہے اور ہر صحابی سے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. لیکن ان کے دل میں کچھ اگر ہے تو اس آیت نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جنتی کے دل کو صاف کریں گے. داخل جنت کے بعد کسی کے دل میں ضرورت باقی نہیں رہے گی، سب کو صاف کریں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور نکال دیا ہم نے ان کے سینوں سے غل اور کینہ، بھائی بھائی ہو کر تخت پر سوار ہو کر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے. لا یمسہم فیہا نصب، ان کو وہاں پر کوئی تھکن اور تکلیف نہ پہنچے گی. دنیا میں انسان تھکتا ہے چاہے جتنا عیش و آرام میں ہو، اور اس عیش و آرام کے باوجود تھکنے کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ایک دن نہ سوئے اور سونے کا موقع نہ ملے تو وہ خود چڑچڑا ہو جائے گا، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی اور وہ بات کرنے کے موقع میں رہ جائے گا. چاہے کتنا ہی عیش میں ہو، کتنا ہی آرام میں ہو، اس کو نیند لے کر تھکن دور کرنا لازم ہے. لیکن جنت میں کسی کو تھکان نہیں پہنچے گی. لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف. نصب تھکن، سفر میں چلتے چلتے آدمی جو تھک جاتا ہے اس کو نصب کہتے ہیں. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ وہاں سے نکلنے والے ہوں گے. مخرج کہتے ہیں نکالا ہوا، مخرجین اس کی جمع ہے. ان کو جنت سے کوئی نکال دے یا نکال دیے جائیں یہ بھی نہیں ہوگا. تو نمبر 2 ان کو تھکن بھی نہیں ہوگی اور وہاں سے باہر نکالے بھی نہیں جائیں گے. اور کوئی سوچتا ہو کہ شاید وہاں رہتے رہتے اکتا جائیں اور خود نکلنے کا دل چاہے، اللہ نے کہا ہے سورہ کہف کے آخر میں لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ نکلنے کو اور تلاش کرنے کو ہرگز نہ چاہیں گے. تو نکلنے کو نہیں چاہیں گے، تھکن نہیں ہوگی، نکالے نہیں جائیں گے، کوئی آواز نہیں سنیں گے، باہم غل و غش اور کینہ نہیں ہوگا. اور انسان کیا کیا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو اس کے دل میں آئے گا، جو اس کے جی میں آئے گا وہ سب ہم نے انتظام کیا ہے. نبی اطلاع دے دو عبادی میرے بندوں کو، انی میرے بارے میں، انا الغفور الرحیم کہ میں غفور الرحیم ہوں. اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے متقیوں کو نبی کے ذریعے سے خبر دلایا ہے کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دو، میرے بندوں کو خبردار کر دو، کہہ دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں. شاید ان تمام آیتوں کا یکجا کیا جانا ممکن نہ ہو لیکن میں اشارہ کر دوں. فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ بھاگ گئے تھے مکہ چھوڑ کر کافروں میں سے، اور ان کا خیال تھا کہ دنیا میں اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کیونکہ مکہ اسلام کے تحت چلا گیا، اب کہاں جائیں؟ کوئی بھاگ کے یہاں جا رہے تھے. کسی نے کہا کہ بہتر یہ ہے بجائے بھاگنے کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا انتظام ہوگا. اس میں سے کئی لوگوں نے شرطیں لگائیں گے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا تھوڑا بہت معاف ہوں گے. ہمارے جو خاص خاص جرم ہیں جو مکہ میں ہم نے تکلیف دیا تھا نبی کو اور صحابہ کو اور نبی کے خاندان والوں کو، اس کا کیا ہوگا؟ سورہ زمر پارہ 24 میں اللہ نے اس کا جواب دلوایا تھا. خاص طور سے وحشی کا واقعہ جو ہے حمزہ کو شہید کیا تھا. حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور روئے تھے، آنسو بہائے تھے اور کہنے لگے ہائے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں. غم تھا. اسی موقع پر ہم نے اسد اللہ کا خطاب دیا تھا کہ وہ اسد اللہ بھی ہیں اور اسد رسول بھی ہیں.
اس موقع پر وحشی نے جب کہا کہ کیا میری مغفرت ہو جائے گی اسلام میں، مجھ جیسا مجرم معاف کیا جائے گا؟ اللہ نے کروایا تھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس اسی مضمون کی آیت بھی ہے کہ جو بندے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور دنیا میں پریشانیوں میں گزار رہے ہیں، یہ نعمتیں سنانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ اتنی بات کہہ دو میرے بارے میں، میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ میرا فیصلہ اس بنیاد پر ہے کہ میں ان کے حق میں غفور الرحیم ہوں، لہٰذا یہ نعمتیں تو بظاہر دکھانے کے بعد بتا دیا میں نے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ساتھ میں وصول کروں گا جو ایک بخشش کرنے والا اور شفقت کرنے والا، رحیم کے معنی آتے ہیں غایت درجہ شفقت رکھنے والا، مہربانی سے پیش آنے والا، تو میں بندوں کے بارے میں غفور بھی ہوں، مغفرت کرنے والا، اور رحیم ہوں، رحمت کرنے والا۔ ہاں میرا عذاب بھی ہے، لیکن میرا عذاب کس کے لیے ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہی المناک عذاب ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ جن کے حق میں 7 دروازے جہنم کے، تو میرا عذاب بھی سخت ہے، المناک عذاب ہے، لیکن میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ اگر کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں غفور الرحیم ہوں، اور سرکش ہو کر باقی رہنا چاہتا ہے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، یہ دونوں واضح کر دیا اللہ نے۔ اب یہاں سے میرا عذاب بڑا سخت ہے ایک چیلنج ہے، اور میں غفور الرحیم ہوں یہ بھی ایک وعدہ ہے، ان دونوں کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو یہاں سے اللہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اس واقعے سے معلوم ہو جائے کہ میں کیسا غفور الرحیم ہوں اور کیسا المناک عذاب دینے پر قادر ہوں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ، اطلاع دے دو ان کو، یہاں مراد مکے والے، مکے والوں کو اطلاع دے دو، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ ابراہیم کے مہمان کون تھے؟ ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، مہمانی اتنی کرتے تھے کہ روز دسترخوان میں کوئی نہ کوئی آتا تھا، لیکن یہاں ایک مخصوص مہمان کا ذکر آ رہا ہے جس کو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہ ابراہیم کے مہمان جب پہنچے ہیں، اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے ہیں ابراہیم کے پاس، فقالوا سلاما، اور ان داخل ہونے والوں نے کیا کہا؟ سلاما، یعنی السلام علیکم کہا۔ سلامن اس کا مختصر لفظ میں ہے، سلاما کہا، یعنی جو لفظ سلام کے لیے مسنون ہے، متعین ہے شریعت میں، وہ لفظ کہا کر سلام کیا، یعنی السلام علیکم کہا۔ سلام پہچان کر میں ان کو پہچانتا ہوں سلام کروں، یہ حکم نہیں ہے، ہاں سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، یہ اسلام کا حکم آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، پہچاننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس لوگ پہچاننے والے کو سلام کرتے بجائے لوگوں کو انجان مارنا چاہتے، حالانکہ جن کو سلام کرے گا ان کی طرف سے سلام کے جواب میں رحمت کا احساس بنے گا۔ آپ نے 2 کو کہا السلام علیکم تو 2 نے آپ کو سلامتی کی دعا دی، اگر آپ نے 100 سے کہا السلام علیکم اور 100 نے آپ سے کہا وعلیکم السلام تو 100 نے آپ پر دعائے رحمت کی۔ سلام کرنے والا ہمیشہ سلامتی میں رہے گا، یہ ایسی سنت ہے کہ جس میں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن واجب پر عمل کرنے والے کا ثواب کم ہے، سنت پر عمل کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے، یہی سنت کی یہ واجب ہے۔ ہر واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے ہر سنت کے مقابلے میں، یہ واحد سنت ہے اور یہ واحد واجب ہے جہاں واجب کا ثواب کم ہے، سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہل کیا، سلامتی کی دعا دینے کے لیے پہل کیا ہے، اور اقدام سلامتی کی بنیاد پر حقدار بنتا ہے سلامتی کا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، آج ہم میں سے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہم بڑی عمر کے ہیں، ہم کو سلام کیا جائے، ہم دادا ہیں، ہم سلام کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ دادا پوترے کو سلام نہ کرے، بلکہ دادا تو سلام کر کے سکھلائے کہ دیکھو بیٹے سلام کیا جاتا ہے، نگاہ پڑتے ہی سلام کیا جاتا ہے۔ اگر دادا اور دادی نے سکھائے تو کون سکھائے گا؟ چھوٹا بڑا کوئی نہیں، چھوٹا وہ ہے جو جواب دینے کے پر مجبور ہو جائے، جو سلام پہ پہل کر لے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی حضور نے کہا ہے کہ پہل کرنے والا ثواب میں سبقت لے گا، لہٰذا وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہچانے کی شرط نہیں ہے، بغیر پہچانے انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں اور کہنے لگے قال انا منکم وجلون، کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وجیلہ کے معنی دل میں کھٹک پیدا ہونا، کون لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، کیسا آئے ہیں، دل میں کھٹک پیدا ہو رہی۔ قال انا منکم وجلون، اور یہ کھٹک کیوں پیدا ہوئی؟ کیا وہ کوئی دوسرے شکل میں تھے؟ نہیں، اس کا کچھ حصہ آپ کو ملے گا سورہ زاریات سے پہلے اور زاریات میں بھی، وہاں ایک جملہ ہے جو یہاں نہیں لایا گیا۔ جیسے ہی مہمان آئے انہوں نے سلام کیا اور سلام کا جواب دینے کے بعد فوراً چلے گئے سیدھا اور جا کر کے ایک تلا ہوا بھنا ہوا بچڑا گوشت تشت میں رکھ کر لا کر سامنے پیش کر دیا، یہاں نہیں ہے وہ۔ فراغ الى اهله وجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه، وہاں پر جو بات ہے یہاں تھوڑا پوشیدہ ہے، قرآن کریم میں بعض واقعات تفصیل سے بیان ہوتے ہیں اور بعض دوسرے مقام پر اس بیان شدہ واقعے کو بطور ریفرنس کے تھوڑا سا لاتے ہیں، یہاں ویسا ہی تفصیلی واقعہ کئی مقام پہ آ چکا ہے، بچڑا آ گیا بھنا ہوا تلا ہوا اور قریب کر دیا، فقربه اليهم ان کے قریب کر دیا، ہاتھ میں نہیں پکڑا دیا نہ منہ میں ڈال دیا نہ اتار دیا پلیٹ میں، فقربه قریب کر دیا۔ انبیاء کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ قریب کر دینا، اتار دیا پلیٹ میں ضائع ہو جاتا، اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں کیا کہا؟ جنت کے میوے قریب کر دیا، قطوفها دانیہ، ہاتھ میں آ جاتا، بس قریب کر دو، اشتہا ہے تو کھائے گا اور پیے گا۔ کسی بھی چیز کو ضائع کر دینا یہ جرم ہے، خصوصاً نعمت الہیہ کو، اس کو کتنی حاجت ہے، کتنا خواہش ہے، ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بچا دے گا تو ہم کھا لیں گے تو ضرور ڈال دو، وہ بھی تو نہیں ہوتا۔ مومن کا جوتھا نہیں ہوتا، شفا ہے اس میں، مومن کے جوتے میں شفا ہے، خاص طور سے پانی میں، تو وہ بھی جب نہیں ہوتا تو کسی کی پیر میں ڈال دینا ضیافت کے خلاف ہے، قریب کر دینا، آپ اپنی منشا سے لیجیے، آپ ڈال دے رہے ہیں اس میں ٹانگ، اسے گردن پسند ہے تو یا تو پھینک دے گا یا تو گھٹ گھٹ کے کھاتا رہے گا، یہ حکم الہی کے خلاف ہے، ضیافت کے آداب میں سے یہ نہیں ہے، قریب کر دو، پیش کر دو، اب اس کے بعد اس کی چاہت پر چھوڑ دو۔ ابراہیم نے وہاں پر ہی کیا، پیش کر دیا، اب وہ لوگ کھا نہیں رہے ہیں، جب نہیں کھا رہے ہیں تو اس دستور کے مطابق کہ مہمان کھانا نہ کھائے تو اندیشہ کرتے تھے کہ شاید یہ دشمن کے لوگ ہیں، کھانا کھانے کے بعد کیسے لڑیں گے، اس لیے کھانا نہیں کھاتے۔ آج کل کے لوگ تو کھا بھی لیتے اور لڑ بھی لیتے، کے بعد بھی جو کرنا ہے وہی کریں گے۔ تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو کھانا نہ کھانے پر اس علامت کا احساس ہوا کہ شاید دشمن کے لوگ ہیں، تو یہ جملہ انہوں نے کہا قال انا منکم وجلون، کہا بے شک ہم تم سے خائف ہیں، ہمارے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی۔ قالوا، ان تمام مہمانوں نے کہا لا توجل، مت ڈر، لا توجل، خائف مت ہو، تمہارے دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جو بڑا عالم ہوگا۔
یہ غلام ہمارے اردو میں نوکر کو بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں غلام کہتے ہیں بچے کو. غلمان جمع ہے اس کی. جنت میں بھی جو بچوں کا تذکرہ آیا ہے غلمان ہی کا لفظ آیا ہے. یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون. بچے آپ خورے لے کر کھانے کی پلیٹ لے کر ایسا چلیں گے کہ جیسے وہ چل نہیں رہے ہیں بلکہ موتی ڈھل رہے ہیں. کانہم لؤلؤ مکنون، کانہم لؤلؤ منصورا، بکھرے ہوئے موتی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوگا. تو غلمان جمع ہے، غلام واحد ہے. غلام عربی میں بچے کو کہتے ہیں. ہمارے پاس جو غلام کے معنی میں وہ معنی نہیں چلتا ہے. بشارت دیتے ہیں تجھ کو ہم ایک فرزند کی. علیم، یہ علیم صفت ہے کس کی؟ غلام کی. بڑا علم والا ہوگا یعنی عالم ہوگا. اب تک نہیں پہچان سکے تھے کہ یہ کون ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں. جب یہ جملہ کہا کہ ہم تم کو بشارت دے رہے ہیں تو کھٹک آئی. اچھا بشارت دینے والا کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ انسان کی شکل میں ہے، امرد کی شکل میں ہے. لیکن یہ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتے ہیں. لیکن حیرت سے پوچھتے ہیں کہ مجھ کو اس بڑھاپے میں تم بشارت دیتے ہو بچہ ہونے کی؟ یہ بڑھاپے میں میری حالت دیکھو، 100 سال کی عمر ہے میری. یہ 100 سال کی عمر میں جسم کے قوا جواب دے چکے ہیں، اس بڑھاپے میں کائے کی بشارت؟ قال ابشرتمونی، کیا تم مجھ کو بشارت دیتے ہو؟ علی ام مسنی الکبر، اس کے باوجود کہ مجھ کو چھو لیا بڑھاپے نے. فبم تبشرون، بس کس بات کی تم دیتے ہو بشارت؟ بچہ ہونا ہوتا تو تک ہو جاتا، یہ بڑھاپے میں بچے کی کیا بشارت ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، کہتے ہیں ہم تم کو بشارت دیتے ہیں حق کی، حقیقت کی، امر واقعی کی، بالکل سچ ہے. فلا تکم، کہ تم مت ہو جا من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے، نا امید ہونے والوں میں سے. قانت جمع قانتین، اور قنتا مایوسی. قانتا کے معنی آتے ہیں مایوسی کے. تو مت ہو جا مایوس ہو جانے والوں میں سے. حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اور بھلا کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے. میں تو اللہ کے حکم پر اور اللہ کے فیصلے پر مایوس نہیں ہوں. مایوسی تو کفر ہے. البتہ اسباب کے دائرے میں سوچ رہا تھا کہ اس بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا. اچھا اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں. اب تو بتاؤ تمہارا اصل آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد دوسرا ہے آنے کا، لیکن یہاں بشارت دے کر خوش کر دیا. اور بشارت بھی مقصد تھا. انبیاء کرام کے پاس آنے والوں نے یہ آ کر ہمیں پیغام دیا کہ 2 مقصد تھے، ایک قوم لوط کی تباہی اور ایک ابراہیم کو بیٹے کی بشارت. لیکن 2 میں سے پہلے کس کو سنایا؟ بشارت کو سنایا. دوسری آیت میں ہے کہ ان کی بیوی نے آ کر کہا اور بیوی کو بشارت دی گئی. وہ بھی تعجب میں پڑ گئی کہ اس بڑھاپے میں اس بڑھیا کو بچہ کیسے ہوگا. جواب ملتا ہے اتعجبین من رحمت اللہ، کیا تم کو تعجب ہوتا اللہ کی رحمت پر؟ وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر اپنے سر کو مارتی ہیں کہ اس بڑھاپے میں اب کیا ہوگا. یہ واقعات پیچھے گزر چکے ہیں، میں یاد نہیں کر رہا ہوں. ان تمام سوالوں کے بعد اصل آنے کا مقصد کیا ہے پوچھا. قال فما خطبكم ايها المرسلون، کہا پس کیا ہے تمہارا آنے کا مقصد؟ خطبكم آنے کا مقصد، شان نزول، کیا وجہ ہے تم آئے ہو انسانی لباس میں؟ یہ بغیر داڑھی کے، بغیر مونچھ کے، بغیر بالوں پر کے تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے آئے بھیجے ہو فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، کہنے لگے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایسی قوم کی طرف جو مجرم ہے، یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، ہاں مگر خاندان آل لوط علیہ السلام کا وہ بچے گا، وہی مجرم نہیں ہے. انا لمنجوهم اجمعین، بے شک ہم ان تمام کو نجات دیں گے، سب کے سب کو بچا لیں گے. الا امراته، مگر اس کی بیوی. الا امراته، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی. قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے. انها لمن الغابرین، کہ بے شک وہ ہوگی. غابرین کہتے ہیں ڈوب جانے والے، یہاں مراد ہے عذاب میں گر جانے والے. ان کی بیوی کو عذاب آئے گا، وہ نہیں بچے گی. اللہ کی طرف سے ان فرشتوں نے بشکل انسانی سفر اسی واسطے کیا کہ مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. قوم لوط کے اندر 10 خرابیاں تھیں. ان 10 میں سے ایک یہ تھا کہ وہ عورتوں سے بجائے جنسی تسکین حاصل کرنے کے وہ مردوں کے ساتھ کرتے تھے. اللہ نے اس آیت میں ان فرشتوں کو اسی بچوں کی شکل میں بھیجا. انہا لمن الغابرین، وہ عورت ان کی حضرت نوح پر، جس طرح نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، ایسے ہی لوط علیہ السلام پر لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی اور وہ خیانت کرتی تھی، آپ کے مشن کے خلاف اپنا دوسرا کام کرتی تھی. اس پر بھی عذاب آنے کا یہاں ذکر کیا اللہ نے. فلما جاء لوط المرسلون، جب آ گئے فرشتے لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کے پاس. کون؟ المرسلون، بھیجے ہوئے فرشتے آئے. قال انکم قوم منکرون، وہ بھی کہنے لگے کہ تم قوم ہو، ایسی قوم ہو، منکر ہو، اجنبی ہو، انون ہو، تم کو پتہ جانا ممکن نہیں. کون ہو تم لوگ؟ کیسے آئے؟ کہاں سے آئے؟ قالوا بل جئناک، کہنے لگے بلکہ ہم لائے ہیں تمہارے پاس. بما كانوا فيه يمترون، ایسی چیز کو لے کر جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، یعنی عذاب آئے گا نہیں آئے گا اس میں وہ آپ کا شک کیا کرتے تھے. ہم اسی عذاب کو لے کر تمہارے پاس آئے. پوری قوم شک کرتی تھی. واتیناک بالحق، اور ہم لائے ہیں تمہارے پاس حق کو، یعنی حقیقت کو. وانا لصادقون، اور بے شک ہم اللہ سچے ہیں. یہ حضرت لوط کی فرشتوں سے بات ہو رہی ہے. اب ہدایت نامہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل کو لے کر راتوں رات اس شہر کو چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ. فاسری باہلک، عصر کے معنی رات میں نکلنا. فاسری باہلک، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ راتوں رات نکل جاؤ. بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں. قطع ٹکڑا، ہم جو بولتے ہیں اردو میں قطع اور قطع. رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. واتبع ادبارهم، اور تم خود اپنے اہل و عیال کے پیچھے پیچھے چلنا، آگے نہیں چھوڑنا پیچھے کہیں جائیں. واتبع ادبارهم، ان کے پیچھے پیچھے آپ خود ہو لیجیے. ولا يلتفت منكم احد، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے کی طرف نہ دیکھے. وامضوا، اور چلے جاؤ گزرتے ہوئے. حيث تؤمرون، جہاں بھی تمہیں جانے کا حکم دیا گیا ہے سیدھا چلے جاؤ. یعنی قوم صدوم کا علاقہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے جاؤ، راستے میں کہیں رکنا نہیں. وقضينا اليه ذلك الامر، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا حکم بھیج کر ان کی طرف کہ یہ ہوتے ہوتے ہو کے رہے گا. کب ہوگا یہ؟ صبح صبح، صبح ہوگا. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، بے شک جڑ کٹ جائے گی اس قوم کی، مقطوع کٹی ہوئی، اور مصبحين صبح صبح. اور هؤلاء ان تمام کی جڑیں کٹ جائیں گی صبح صبح. میں نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ تھا ہدایت نامہ حضرت نوح کو پیشگی، یہ ہونے والا ہے، ایسا کرو. یہ اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے رہنمائی کا انتظام ہے. اب وہ فرشتے جب پہنچے ہیں قوم لوط کے پاس، پوری قوم خوشیاں مناتی ہے. وجاء اهل المدینہ یستبشرون، اور آئے شہر والے خوشیاں حاصل کرتے ہوئے. کس کو دیکھ کر؟ یہ 2 فرشتوں کو بچوں کی شکل میں، امرد کی شکل میں دیکھ کر خوشیاں منا رہے تھے کہ لوط کے پاس 2 بچے آئے ہیں اور بڑے حسین اور بڑے جمیل ہیں. ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ دونوں اللہ کے فرشتے ہیں اور انہی فرشتوں سے ہماری موت لکھی ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کس کو سنا رہے ہیں؟ دونوں کو سنا رہے ہیں، متقیوں کو تقوی کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے اور فاسقوں کے عذاب کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قال حضرت لوط نے کہا پریشان ہو کر، کیونکہ اب تک ان فرشتوں نے ظاہر نہیں کیا تھا ان کے اوپر کی ہم ہی ہیں جو عذاب شکل بن جائیں گے۔ ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اس جملے کی وضاحت سورہ ہود میں بہت تفصیل سے آئی ہے۔ ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو۔ میرے مہمانوں کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ اگر مہمانوں کو ذلیل کیا گیا تو جس کے وہ میزبان ہیں، جس کے مہمان ہیں وہ میزبان کی رسوائی شامل ہے۔ بہت طرف یہاں اس کا اتنا تذکرہ کیا ہے، سورہ ہود میں اور وضاحت آئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا انہوں نے کیا تم میں سے پوری قوم میں کوئی نیک بخت ہے ہی نہیں جو میرا ساتھ دے، اور کاش کہ میرا خاندان مضبوط ہوتا جس میں پناہ میں آڑ میں لے کر تم سے لڑ سکتا تھا۔ اپنی کمزوری کا بڑا احساس کیا، بہت ان کے سامنے مہمانوں کی رسوائی کو ختم کرنے کی فکر کیا، التجا کیا، مگر انہوں نے باز آئے نہیں، ان کی وہ حرکت تھی واتقوا اللہ، اور کہا اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ حضرت لوط کو جواب کیا ملتا ہے پوری قوم کی طرف سے؟ بڑا مہلک جواب۔ قالوا، وہ کہنے لگے اولم ننهك عن العالمین، کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں سے فکر مت رکھو؟ سارے جہان کے انسانوں کی تمہیں کیا فکر لگی ہے؟ کیا تم کو ہم نے منع نہیں کر دیا دنیا بھر کے لوگوں سے؟ یعنی عالم بہت بڑا ہے، عالمین جمع ہے، سارے عالم سے تم روکتے رہو گے، کس کس کو روکو گے تم؟ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تم سے بارہا کہا کہ تم اپنی فکر کرو، کسی کے بارے میں فکر مت کرو، مگر انہوں نے بڑی خواہش کی کہ تم سب نیک بخت بن جاؤ اور رسوا مت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آخری بات بڑے درد کے ساتھ کہی، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہنے لگے بے شک میری بہو بیٹیاں ہیں اگر تم ہو کچھ کر سکنے والے، یعنی اگر تم کو اپنی خواہشیں پوری کرنا ہے تو میری بہو بیٹیاں، ملت کی تمام بہو بیٹیاں انبیاء کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تم ان سے نکاح کرو، ان سے جائز حقوق میں استفادہ کرو، اور اس کائنات میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب میری بہو بیٹیاں ہیں۔ بناتی کہا، بناتی میری بیٹیاں ہیں، مگر ان تمام لوگوں نے حضرت لوط کی اس فرمائش کو رد کر دیا، اور سورہ ہود کے الفاظ ہیں کہ تم کو معلوم ہے ہمیں ان لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے، اور ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس موقع پر رب کریم کی طرف سے عتاب اور غضب کا اظہار کن لفظوں میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی اور جان کی قسم کھا کے فرمایا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کے عمر کی قسم ہے کہ بے شک وہ لوگ اپنی مستی میں اور اپنے نشے میں مدہوش اور اندھے ہیں۔ یہاں تک ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم کھا کر مکے والوں کو متوجہ کیا، اور مکے والوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ جس طرح قوم لوط کے لوگ اپنے نشے میں مدہوش تھے، لوط کی بات پر کام نہیں رکھا، ایسے ہی مکے والے سید الانبیاء کی بات پر کام نہیں رکھتے ہیں، تو قسم ہے آپ کی حیات کی، آپ کی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں گے جو انجام لوط کی بستی والوں کا ہوا ہے وہ انجام ان کا ہو کے رہے گا۔ اس پر اللہ نے قسم کھائی تو کس کی کھائی؟ لعمرک، آپ کے عمر کی قسم۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، بہت سی چیزوں کی۔ دنیا میں انسانوں کو صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یہاں پر قاضی صاحب نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بہت سی روایتوں کو جمع کر دیا ہے کہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے، انسانوں کے لیے، لیکن اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ جب بندہ قسم کھانا چاہتا ہے تو جس کی عظمت دل میں سب سے زیادہ ہو اس کی قسم کھاتا ہے اور وہ اللہ کی ذات، لیکن جب اللہ قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر صرف عظمت ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کے ذریعے سے ایک معنوں میں دلیل اور ثبوت پیش کرتے، آپ کی حیات کی قسم ہے کہ آپ کی حیات بتا دے گی کہ ان کا انجام اور ان کا انجام یکساں ہوا۔